اور جان لو کہ جتنی جلدی تم اپنے معاملات کے حل کے لیے اللہ رب العزت سے رجوع کرو گے اتنی تیزی سے ہی آسانی تم تک پہنچے گی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ سنتا وہ سب کی ہے، حاجت روا وہ سب کا ہے، نگہباں وہ سب کا ہے، لیکن ان لوگوں کی صدا وہ خاص طور پر سنتا ہے جو سب سے پہلے اس کے در پر جھولی پھیلاتے ہیں، جو اپنی ہر مشکل و پریشانی سب سے پہلے اسے بتاتے ہیں اور پھر اسی سے مدد کے طلبگار بنے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ میں بے بس ہوں تو میری مدد کر۔ پھر وہ ان کی ایسے سنتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے، غموں میں خوشیوں کی شہنائیاں سنائی دینے لگتی ہیں، آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر پھیلتی مسکراہٹ رب کی ایک حسین عنایت کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہے کہ اللہ جی آپ نے اتنی جلدی میری مراد سن لی، ابھی تو میں اپنے درد کو الفاظ میں پرو ہی نہیں سکا تھا، پھر بھی آپ نے میرے درد کی دوا کی۔ پتہ ہے میں کبھی جب نماز ادا کرنے میں دیر کر دوں تو میری امی جان مجھ سے ناراض ہوتی کہ کیوں اذان کے فوراً بعد نماز ادا نہیں کی۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ نماز ادا کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو امی جان مجھ سے ناراض ہو گئی، تو میں نے کہا امی جی تھوڑی دیر سے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ نماز کا مقررہ وقت ختم نہ ہو، باقی اللہ رب العزت نیت دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ایک بلاوے پر میری طرف چل کر آیا ہے اور پھر اس کی حاضری کو قبولیت کی معراج بخشتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ بہت مہربان ہیں۔ تب امی جان نے ایک بہت عمدہ بات کہی کہ بیٹا پتہ ہے جیسے ایک استاد کلاس کے سارے بچوں کا ریکارڈ رجسٹرڈ میں درج رکھتا ہے، اور جب استاد پریڈ شروع ہونے پر کلاس میں آ کر بچوں کی حاضری لگانا شروع کرتا ہے تو کچھ بچے کلاس میں موجود نہیں ہوتے یا کچھ مقررہ وقت پر نہ آ سکیں، لیکن تھوڑے تھوڑے وقت تک وہ بھی کلاس کا حصہ بن گئے اور کچھ بچے پہلے سے لیکچر کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ حاضری تو سب کی لگے گی، نام ہر کسی کا پکارا جائے گا جو کلاس میں پہلے سے موجود تھے اور جو بعد میں آئے، لیکن جو کلاس میں پہلے سے موجود تھے ان کی حاضری پہلے لگے گی اور ان سے استاد خوش بھی ہوگا کہ یہ میرے فرما بردار اور اچھے بچے ہیں، اور جو دیر سے آئیں گے حاضری ان کی بھی لگے گی، لیکن دیر سے استاد ان سے بھی راضی ہوگا، انہیں کلاس سے باہر نہیں نکال دے گا کہ دیر سے آئے ہو، لیکن وہ دوسرے نمبر پر ہی رہیں گے۔ اس لیے جو جیسے اللہ کو پکارے گا وہ ویسے ہی اجر پائے گا۔ بچے یہ نماز بھی تو ہماری حاضری ہی ہے نا، اور اپنے اللہ رب العزت کے حضور کے ہم اس کے بلاوے سے پہلے ہی اس کی تیاری کے لیے کھڑے ہوں اور وہاں وہ حی علی الصلاۃ کہے اور ہم سجدہ ریز ہوں، بے شک وہ نیت دیکھتا ہے لیکن وہ تڑپ بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملنے کے لیے کتنا بے تاب ہے۔ ہاں کوئی خاص عذر پیش ہو تو کوئی ملامت نہیں کہ نماز میں دیر ہو جائے، لیکن پھر بھی نماز فرض ہے اور فرض نمازوں کی ادائیگی لازمی ہے۔ میں آج اپنے دیکھنے والے تمام دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سب میرے لیے دعا کریں اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم کے آگے، حی علی الصلاۃ کے آگے ہم تمام کام چھوڑ کر اپنے آپ کو صرف اللہ کے آگے سجدے کے لیے پیش کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔